تو مر جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ ننھے منھے بچے جو آج یہ سب چیزیں نہیں استعمال کر رہے ہیں، آپ کی بیگم، آپ کی بیوی حسین خوبصورت جو آپ کے سہارے جی رہی ہے، ان کے سہارے جی رہی ہے، آپ سگریٹ پی کر، بیڑی پی کر، یا آپ تمباکو گٹکا جو آپ کے لیے ہانیکارک ہے، بے شک ہانیکارک ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، آپ یہ کھا پی کر کے جب کینسر کے مریض ہو جائیں گے اور آپ بسترے پہ تڑپیں گے، تو یہ ننھا منھا بچہ آپ کو حسرت بھری نظروں سے صرف دیکھے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے پاس تو 10 روپے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کے طرف کو، اس کے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس بیماری کو اپنے اندر ڈال لیں، لاکھ وہ محبت کرتا ہے، لاکھ وہ بیوی محبت کرے، لاکھ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر، میرا بھائی، اس کا درد میں لے لوں، لیکن وہ لے نہیں سکتی، اسے آپ کو جھیلنا، اس بیماری کو آپ کو جھیلنا۔ بتائے گا ان معصوم بچوں پر آپ کتنا ظلم کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، صحت بھی ضائع ہو رہی ہے، وقت بھی، اور گناہ کے گناہ بھی مل رہے ہیں، اللہ کے یہاں بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس ناحیے سے سوچو، اور وقت ہے ابھی، رمضان مبارک سر پہ ہے، انشاءاللہ اگر عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اس دنیا میں کوئی عیب درست کرنا محال نہیں ہے، کوئی عیب محال نہیں ہے۔ اللہ نے اس دل کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اس کو جیسا جس چیز کا عادی کرو گے وہ اس چیز کا عادی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا اس ناحیے سے کبھی کھاؤ تو کینسر کو یاد کر کے اپنے ننھے منھے بچوں کے چہروں کو دیکھو، یہ بچہ اگر مجھے کینسر ہو گیا تو یہ میرے لیے کیا کرے، میں کیوں کھا رہا ہوں؟ بس یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت کرے۔ حرام حرام کہہ کر کے کچھ نہیں ہوتا، حرام ہے، وہ بھی جانتا ہے حرام، بس یہ سوچئے اور اللہ سے دعا کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ حفاظ کثیر تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اور ادھر سے کرناٹکا، بنگلور وغیرہ بہت ساری جگہوں میں تراویح پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ہر گاؤں میں جو امام ہے، تو اکثر گاؤں میں جو صرف امام یا صرف عالم ہے وہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے، اور جو قرآن صحیح سے پڑھ سکتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے کہ ہمارے علاقے میں بھی لوگ قرآن کو صحیح قرآن سننے کی عادت ڈالیں، اور تجوید کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں ان کو امام بنائیں؟ آپ کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال دیے۔ تو جیسے اس دنیا میں ہر ڈفیکلٹی کا، ہر مشکل کا حل ہے، ہم وہ اگر حل کرنا چاہیں تو، اگر ہم وہ حل کسی مسئلے کو کرنا چاہیں تو اس دنیا میں اس کا سلوشن موجود ہے، کوئی بھی ہر مشکل ایسے ہے جس کا سلوشن نہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا سوال یہاں یہ کریں کہ ہمارا یہ بچہ یا ہمارے محلے کا یا ہمارے بستی کا یہ حافظ یا جھارکھنڈ کا یا بہار کا کوئی مولوی باہر گیا کیوں جاتا ہے؟ بہترین سے بہترین پڑھ کے وہاں کیوں جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے کسی کو بھی نفرت نہیں ہے، سب کو پیار ہے، سب چاہتا ہے، لیکن یہ جاتا کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے 2 وجوہات ہو سکتے ہیں، ہو سکتے نہیں بلکہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ گاؤں کی مرغی، گھر کی مرغی دار برابر، ہم اسے عزت نہیں دیتے، اور عزت ایک ایسی چیز ہے جو میں کہتا ہوں اور ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، انسان تو انسان، ایک جانور بھی، ایک کتا بھی اپنے عزت نفس کو جانتا ہے۔ اگر آپ اسے ایک ڈنڈا مار لیں نا، یا آپ صرف پتھر اٹھائیں، وہ دیکھ کے بھاگے گا، لیکن تھوڑی دور جا کے اپنا احتجاج درج کرائے گا اور وہ بھونکے گا، وہ آپ کو بھونکے گا۔ کیوں بھونکے گا معلوم؟ وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو گرا رہا ہے، مجھے مار رہا، مجھے پتھر، وہ اپنی شکایت کر رہا ہے آپ سے، مجھے کیوں مارنا؟ پھر دوڑو، پھر بھاگے گا، پھر بھونکے گا آگے جا کے۔ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، تو ہم تو انسان، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ میں نے ابھی درس میں کہا اس کا یہ کہ آپ اپنے علماء کی عزت کریں، ان کی جوتیاں صحیح کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو
اس کی ضروریات زندگی مطلوب. زندگی کی دو حالتیں، ایک ضروریات زندگی ہے، ایک خواہشات زندگی، جس کو کمالیات کہتے ہیں. کمالیات مطلب لگژری زندگی. کوئی بھی انسان اگر صرف لگژری بھی نہ ملے، ضروریات زندگی پا جائے، تو وہ کوئی بھی انسان اپنی زمین، اپنی جائیداد، ماں اور باپ، بیوی بچوں سے دور نہیں جائے گا. بلکہ ضروریات زندگی اگر اس کی پوری ہو رہی ہے، 2 وقت کی روٹی پا رہا ہے، دوا کے لیے پیسے پا رہا ہے، علاج کے لیے سب کچھ میسر ہے، عزت میسر ہے، حسین خوبصورت بیوی ہے، سب کچھ ہے، کہیں ہو جائے گا وہ بنگلور، کہیں ہو جائے گا وہ حیدرآباد، کہیں ہو جائے گا کرناٹکا، کہیں ہو جائے گا کیرلا دھکے کھانے کے لیے بیچارہ، کہیں ہو جائے گا اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے کھانا. کیوں کرے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے ویتن یا تنخواہ ہم اسے برابر نہیں دے رہے ہیں. اگر وہ باہر جا کر کے، یہاں جھارکھنڈ میں 6,000 پا رہا ہے، لیکن وہ باہر جا کر کے وہ 20,000 25,000 پا رہا ہے، وہی وقت صرف کر رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے قربانی دو اپنے بیوی بچوں کی، چل کر کے وہاں سے 20,000 لائیں گے، 6,000 ختم بھی ہو گئے، تبھی بھی 14,000 ہماری جیب میں، اس لیے وہ جاتا ہے. تو اگر آپ کو روکنا ہے محترم، تو آپ ان کی تنخواہوں میں اضافے کیجیے. گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسی بھی طرح سے اپنے امام اور اپنے مؤذن یا مسجد کی خدمت کسی بھی طرح سے کریں. 20,000 25,000 30,000 اسے دیں، کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے. آج ایک مرغی خریدنے جائیں تو 250 300 روپے ملتے ہیں، اور 250 300 روپے میں ایک مرغی ملتی ہے. وہ اس میں جی بکرے کا گوشت کیسے بیچارہ وہ کھائے گا؟ اگر اس کے بال بچے مانگ رہے ہیں تو کیسے کھائے گا؟ فلانے کے بچے تو اچھا پہننے سب کچھ کرنے اس کے بچے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حفاظ کی، ائمہ کی وہ کریں. دوسری یہ کہ قرآن ہے بہترین نہیں پڑھ پاتے تو مولوی صاحب کیا بتائیں، ان کو پتہ نہیں کہاں تربیت ہوئی ہے بہرحال. تو یہ ہے دو سولوشن ہیں اس کے جو میں نے بتایا. عزت دیں، اور سب سے دوسری چیز ہے اس کی تنخواہ بڑھائیں. جی شیخ ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ ہمارے علاقے میں جہاں جہاں جلسے ہوتے ہیں خواتین کے لیے خصوصی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن عیدین میں اسی طریقے سے جامع مسجد میں خطبہ جمعہ سنانے کے لیے اس طرف توجہ نہیں ہے، اور وہاں پر ان کی تربیت یا دینی باتیں سننے کا کوئی موقع نہیں ہے. اس پر آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اس کی رہنمائی یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے، یہ بہت بڑی شیطانی سازش کا نتیجہ، اور بہت بڑی یعنی یہ سمجھیے کہ بے دماغی کی بات ہے کہ آج آپ سے مراد آپ نہیں، مطلب عام مسلمان آج یہ تمام سے بات سوچ رہے. استغفر اللہ، جسے 1400 برس پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ لا تمنعوا اماء النساء المساجد، مسجدوں سے اللہ کی باندیوں کو آنے سے مت روکو. مطلب کیا تھا؟ یعنی تم اپنی مسجدوں میں ایسا انتظام رکھو کہ جہاں اللہ کی بندیاں آ کے نماز پنج وقتہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں، انہیں مسجد میں آنے سے مت روکو، پڑھیں. اس کا انتظام، ان کا ٹوائلٹ، ان کا حمام، ان کا واش روم، ان کے نماز کی جگہیں باقاعدہ سیف کرو، ان کو بھی بناؤ. اور اسی طرح عیدین کی تو نماز ضروری ہے. بہت سارے آپ ہم نے جھارکھنڈ میں بھی اور بہار میں کئی ہفتے سے یہاں سن رہا ہوں، کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے. کہیں کہتے ہیں کہ عورتیں خاص مسجد میں جاتی ہیں اور مرد عیدگاہ جاتے ہیں. عورتوں کے لیے وہ خاص مولوی صاحب آتے ہیں، وہ مسجد میں ان کو عید کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز بقرعید کی تھی. میں نے کہا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بدعت ہے. کون سے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہمیں بتایا جائے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ. کسی نے کہا اللہ کے نبی وہ منتھلی کسی پریشانی میں ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، آپ نے کہا اسے بھی لے جاؤ. کسی نے کہا اللہ کے نبی دوپٹہ نہیں ہے سر پہ، پردہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا اسے بھی لے جاؤ. کہو کہ پڑوسی سے ادھار دے لے یا مانگ لے، دوپٹہ اپنے سہیلی سے مانگ کر کے لے کے جاؤ عیدگاہ. جو ناپاک ہیں وہ عیدگاہ کے باہر بیٹھی رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شریک ہوں گی، اور دیگر عورتیں نماز پڑھیں گی. تو یہ اللہ کے نبی کا حکم آج تک مکہ مدینہ حرمین شریفین پوری دنیا میں رائج ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے ہمارے یہاں یہ تمام سب چیزیں ہو گئی کہ صاحب آپ نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے، آپ نے قناتیں لگا دی ہیں، شامیانے لگا دی ہیں، اور عید بقرعید کے لیے آپ نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے اندر بند کر رکھا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس کو جاری کرو، اور ذمہ داران قوم، ذمہ داران بستی، ذمہ دار علماء، اور چاہے کوئی چودھری ہوں، مکھیا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا. اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو قبر میں آپ کو حساب دینا پڑا، قبر ہی سے آپ کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا. پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور مارے جاؤ گے. جو مکھیا بنی ہے ملتی اور ایم پی ہے منسٹری کوئی کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. شیخ، جیسے ہمارے ادھر معاشرے میں
دوسری نکاح کو ماں اور بہنیں بہت غلط نگاہ سے دیکھتی ہے، جبکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے 2 نکاح سے ہی شروع کیا ہے، اور 4 تک جانے کے بعد یہ بتایا کہ اگر پھوپ ہو تو ایک ہی کافی ہو۔ سوال نمبر 1۔ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ پہلی بیوی مان کے چلیے 15 سال سے ان سے 4-5 بچے ہیں، تو دوسری شادی کرنے کے لیے اس کا شوہر کیا میراث کا تقسیم اس کے نام پہ کر سکتا ہے؟ پتا چلا کہ جیسے 10 لاکھ کی اس کے پاس بجٹ ہے، تو 6 لاکھ پہلے والی کو دے کر کے اور باقی جو 4 لاکھ ہے اس کو پھر دوسرے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ یا پھر ایسا ہو کہ پہلے والی کو سارا سمپتی دے دے اور بعد والی کو پھر بال بچہ ہو تو بعد میں پھر اس کا پکڑ ہو؟ تو اس میں قرآن و حدیث کے مسئلے بتائیں۔ ایک تو سوال اچھا ہے، لیکن سوال میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس لفظ کا میں قائل نہیں ہوں، وہاں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے کہہ لیں، مثلا کسی نے آپ کے سامنے ایک گلاس پیش کیا تو اس کے اور اس میں آدھا گلاس پانی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہنے کے 2 طریقے، اسے کہنے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ گلاس، یہ آدھا گلاس، یہ کیا ہے؟ آدھا گلاس پانی، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدھا خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا پانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدھا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ یہ آدھا خالی ہے۔ دونوں میں فرق ہے نہیں فرق؟ جب آپ نے یہ کہا کہ آدھا خالی ہے تو اس میں ناشکری کے کچھ عنصر موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے کہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو اس میں شکر کا ہے۔ آپ نے کہا مولوی صاحب، آپ نے کہا میں پہلی بیوی دوسری بیوی، پہلی بیوی دوسری بیوی، دوسری بیوی سے میں اگر اسلام میں کیا رویہ، دوسری بیوی، تو یہ دوسری بیوی نہ کہیں، دوسری بیوی نہ کہیں۔ دوسری بیوی میں ایک خطرہ ہے جو ہمیشہ عورت کے انڈیکیٹر کو انڈیکٹ کرتا ہے کہ یہ دوسری بیوی کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اچھی نہیں ہوں، ایک دوسری شادی کریں گے۔ دوسری شادی یا دوسری بیوی کا نام نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور بیوی لانا چاہتا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ یہ کہیں میں ایک اور بیوی لانا چاہتا ہوں تو وہ کہیں گے ہاں، مطلب یعنی ہماری کرسی محفوظ ہے، ہمارا آنگن محفوظ ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، یہ ایک اور لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں، لے آؤ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ میں کتنا زور ہے، کتنا پاور ہے آپ میں، اس میں اچھل کود رہے ہو نا، یہ اسے پتا ہے، لے آؤ کوئی بات نہیں، میں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم لاؤ۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو تھوڑا سا جملہ آپ بدل دیں کہ دوسری کا لفظ آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں دوسری کروں گا۔ آپ کہیں بیگم میں ایک اور پھول لانا چاہ رہا ہوں، میں ایک آپ جیسے پھول ہیں، خوشبودار گلاب ہیں، میں ایک چمیلی کی میری خواہش ہے، مجھے سوسن کی ہے مجھے، اور جو پھولوں کے نام ہیں ہے نا، موگرے کے پھول چاہیے، اسے چاہیے ہر چیز، تو اس انداز سے آپ کریں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جائز ہے اسلام میں۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کشادہ کریں، اور بہت ساری ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور جو مطلقہ ہیں، جو ان کے شوہر مر چکے ہیں، جوان ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی مطلقہ اور طلاق شدہ عورتیں، بیوہ عورتوں کو سے ہم اپنے گھروں کو آباد کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو بھی عزت دیں اور خود بھی عزت حاصل کریں، اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں۔ سمجھتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری ایک اور سوچنے کے لیے یہ اس کے لیے اپنی جیب کو ذرا موٹی کرنا پڑے گا، سمجھیں؟ جیب موٹی کریں، یہ نہیں کہ اسی میں سے کٹ پٹ کر کے اپنے مال میں سے آدھا گھر اس کو دیا 8 لاکھ اس کو دے دیا، باقی کیا کرو گے؟ باقی جب ملے گا تب تو دوسری کیوں آئے گی تھی؟ چھٹو فقیر کے اوپر آئے گی، بھائی ہم کون کیوں جائیں گے؟ ہم کو کیا چٹنی روٹی کھانا ہے؟ پہلے کو تو تم گوشت روٹی کھلا رہے ہو، ہم کو چٹنی، ہم نے کرنا ہی ہے تم سے چاہتے۔ پہلے اپنے اندر وہ پاور رکھو، جسمانی بھی اور جیب کی بھی پاور، دونوں پاور سے دوسری تیسری چوتھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں آتی، جو عربوں کو تم دیکھتے ہو
ایسے نہیں، ان کی لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، چاروں بیویاں جب بیٹھتی ہیں تو ایک شوہر والی بیویاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتی ہیں چاروں، یہ میرا مرد ہے، یہ دیکھو ہم چاروں ایک بہترین امریکن جیمسی میں بیٹھ کر کے بہترین کنڈیشن میں جا رہے ہیں، تب وہ آتی ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مصطفیٰ کمال تو ماشاء اللہ جوان ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے اس دنیا کے اندر برکت ہی برکت عطا فرمائے، ہے نہیں؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ شیخ ایک پرچی آئی ہے، پرچی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو نماز روزے کا پابند ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، مگر کاروبار چلانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو کیا اس کی وہ کمائی حلال ہوگی؟ اگر جھوٹ بول کر کے وہ کماتا ہے تو حرام ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، سچ بولنی، الصدق ینجی، صداقت سچائی میں نجات ہے، چاہے بھلے آپ کا بظاہر خسارہ لگ رہا ہے کہ اس میں میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے 10,000 فائدہ ہوگا، لیکن اگر میں سچ بتا دیا تو اس میں 10,000 کا نقصان ہوگا، ہو جانتے 10,000۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، جو 10,000 آپ پاؤ گے نا جھوٹ بول کر، اللہ کی قسم وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ دنیا میں یہ کہ وہ 10,000 کا خسارہ ہوگا، کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کہیں بیوی کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کہیں بچہ کہیں آ گیا، 10 نہیں، اس کے بدلے 20,000 ڈاکٹر نے اینٹ لے گا آپ کی جیسے، نہ خدا نہیں ملا، نہ مثال سلام، نہ ادھر کے لگے رہے۔ لیکن اگر آپ نے 10,000 بچا لیا، چھوڑ دیا اور کہا نہیں مجھے سچ ہے یہ ایسا ہے، میں اس کی پرواہ نہیں، اس 10,000 میں آپ اتنی برکت اللہ دے گا کہ 10 لاکھ کی برکت اللہ اس میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ یہ عورتوں کی طرف سے آیا ہے، کیا گائے کا عقیقہ دے سکتے ہیں، گائے بیل جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، ہر ایک کا نر مادہ جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا حمل گرا لیتی ہے تو وہ عورت جہنمی ہے، اور اس کے بعد اگر اپنے سے حمل اور اس کے بعد اگر اپنے سے حمل گر جاتا ہے تو کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ دیکھیں، اگر کوئی عورت اپنے حمل کو گروا لیتی ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے جہنم میں حرام کام کری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اس نے یہ خون مارا ہے، اگر بغیر کسی عذر اور سبب کے اگر جان والے بچے کو گرا دیا ہے، اگر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے گا تو تم مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا، تو کوئی مومن ڈاکٹر تو کوئی بات نہیں، آپ وہ گروا دیں، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے مستی میں حمل گروا دیا ایسے تو یقیناً وہ جہنم تو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ معافی مانگیں، اللہ معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جہنم میں نہیں جانتا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی اگر اپنے سے حمل گر گیا تو عورت جنت میں جائے گی، اس کا بھی کہیں ایسا ثبوت تو نہیں۔ کیا کوئی عورت نائٹی پہن سکتی ہے یا اس میں کوئی برائی ہے؟ گھر ہے، گھر کے اندر نائٹی پہنے، آپ شلوار پہنے، قمیض پہنے، جو چاہے پہنے، جو آپ کے شوہر کی خواہش ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ یہ تمام سب پہنے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ، اس سوال میں مجھے ایک واقعہ یاد دلایا عجیب و غریب، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہماری کیا کہتے ہیں بہن نے، محترمہ نے کیوں یہ سوال کیا ہے۔ یہیں پہ میں نے سنا ہے کسی نے مجھے گاڑی میں یہ سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نائٹی ہے، پہننے میں کیا ہے، عورت ہے گھر میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، یہاں تبلیغی جماعت والی عورتیں پھرتی ہیں، وہ کہتی ہیں نائٹی حرام ہے، یا مرد جو پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لنگی پہننا حرام ہے، یا نائٹی میں نہیں، سوری لنگی نہیں، عورت کو نائٹی پہننا حرام ہے۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو کہہ لگے کہ نائٹی کے نیچے کچھ نہیں رہتا ہے، عورت کا پورا جسم نائٹی سے خالی رہتا ہے کپڑے وپڑے سے، تو زمین اس کو دیکھتی ہے، تو اس طرح سے وہ حرام ہے۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ، یہ بڑے بڑے مفتی ایسے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کہاں ہے؟ کیا سوچیے، تو آپ جو لنگی پہن کے ایئر کنڈیشن لنگی پہن کے گھومتے ہیں، یہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے؟ استغفر اللہ، یہ سب جہالت والی باتیں، اور ایسے ایسے فتوے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور یہ تبلیغیوں کے فتوے، تبلیغی جماعت والے ایسی الٹی گنگا باتیں، ان سے دور رہیے، یہ گمراہ اور صوفی ملوث لوگ ہیں،
یہ مسجدوں میں آئیں تو کوئی مشکل نہیں، ان کو بٹھاؤ، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جیسے علماء اور جیسے ہمارے علماء ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ ان کو عقیدہ بتاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو پریپیڈ کر کے ان کو ایسا پریپیڈ بہترین چارج کرو کہ آئندہ کے لیے وہ جو بھاگے یہاں سے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہاں مت آؤ، وہ کبھی آپ مطلب پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا شیطان، کیونکہ اسے توحید کی بات معلوم ہے، عقیدے کی بات سب کچھ کہیں گے تو بڑے بڑے مولانا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیا میں ناپاک کی حالت میں جلالین اور حدیث، ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو نہ چھوئیں، البتہ ایسے ہی آپ چلان پڑھیں سنیں کوئی نہیں۔ جی کیا شیطان کو گالی نہیں، گالی نہیں دینا چاہیے شیطان کو، کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، بھلے وہ شیطان ہی کیوں نہ، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں گالی نہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخری سوال تھا کہ رمضان میں کیا حافظ سے پورا قرآن سن کے تراویح میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے؟ نہ، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ تراویح پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ پورا قرآن سننا یہ فرض اور واجب، یہ سنت نہیں ہے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ قرآن کو رمضان میں ختم کرتے تھے، بلکہ جب آخری سال تھا اللہ کے نبی کا زندگی کا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل آئے اور مجھے 2 دفعہ قرآن دور کروایا، مطلب 2 دفعہ پڑھایا قرآن کو، تو آپ بھی پڑھیں اپنے حساب سے پڑھیں، صرف تراویح کے اوپر کیوں نربھر کریں؟ آپ ایک دفعہ ہر 10 دن کے اوپر ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کریں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ختم کریں، اجر ہے ثواب ہے، آپ خود سے پڑھیں۔ امام صاحب کے پیچھے جو اگر وہ پورا قرآن سناتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ سنتے ہیں، اگر نہیں کوئی ہے نہیں ہے تو یہ فرض یا واجب ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں سنیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ کے روزوں میں کمی آئے گی، آپ، لیکن صحیح بات ہے پورا قرآن سنو گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نہیں سنو گے پورا قرآن تو تبھی بھی آپ کی نماز مکمل ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، یہ کوئی فرض، یہ کوئی واجب یا کوئی سنت نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات آئیے دماغ میں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اچھے کوئی حافظ آپ کے مسجد میں نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ بھوڑ لگتی ہے، حافظ جی کو بلاؤ، بس وہ بغیر دیکھے پڑھائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حافظ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ تراویح پڑھائے، تراویح تک رات آئی تو وہی بات ہو گئی کہ مولویوں والی مقررین کی حالت یہی ہوتی ہے، مقرر جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے شعر ہے کہ رات آئی تو چراغوں کی بڑی توقیر تھی، مولانا رات کو آتے نا تقریر کرنے اور بڑی عزت ہو، بڑی آؤ بھگت ہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو رات آئی تو چراغوں کی بڑی توقیر تھی اور دن نکلا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تقریر ختم ہونے کے بعد کہ مولانا گئے کدھر، تو ایسا نہ کرو بھیا۔ تو رمضان آئے تو حافظ جی لوگوں کو دودھ پلاؤ، بادام کھلاؤ، پستہ کھلاؤ، خوب ان کی آؤ بھگت کرو، رمضان گزرے تو حافظ جی کہاں گئے پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے امام صاحب مسجد کے اندر رہتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ قرآن سنائیں، اور اس کے لیے آپ ایک اسٹینڈ بناؤ اتنا بڑا اور قرآن ہاتھ میں لے کر کے امام صاحب 2 صفحے 4 صفحے پورا قرآن اس طرح سے اپنے امام کے پیچھے سنو، آپ 2 آدمی ہو 10 آدمی ہو، پوری مسجد وہ آپ کے ایمان پہ، اپنے گاؤں والوں کے ایمان پہ۔ تیسری بات میں یہاں کہہ لوں کیونکہ میں نے یہاں اس علاقے میں کہیے کہ رمضان جب آتا ہے تو شیطان ہمارے بعض حضرات کو جگا دیتا ہے کہ اب چلو سحری جگاؤ، سحری کے لیے لوگ اسپیکر کھولو، یہ کرو وہ کرو، اور 2 ہی بجے سے یہ ہمارے مؤذن اور امام حضرات جو ہے چلانا شروع کرتے، میری ماں بہنوں اٹھو سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، سحری بناؤ۔ اب سحری میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، سحری میں 5 منٹ باقی رہ گیا، سحری میں 2 منٹ باقی رہ گیا، سحری میں 3 سیکنڈ باقی رہ گیا۔ ایسے مولویوں کے منہ کے اوپر شطر ٹیپ لگاؤ اور منع کرو، اگر مسجد کے متولی ہیں ان کو منع کریں، آپ کہتے ہیں کہ آئندہ مائک نہیں کھولنا، چپ چاپ رہو، سب کے گھروں میں اپنے اپنے موبائل سے، جو جاگے گا وہ کھائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، ہے کہ نہیں؟ سب کے پاس ہے الحمدللہ، کوئی جگانے وانے کی ضرورت نہیں، فجر کی اذان کے وقت اذان دے دو، دیٹس آل، ختم۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو جگانی ہے تو آپ صرف رمضان ہی میں نہیں، جیسے حرم میں ہمیشہ وہ اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان ہوتی ہے، آپ بھی اپنے یہاں تہجد کی اذان دو، بس تہجد کی اذان دو، خلاص، اس کے بعد جس کو جاگنا ہو نہیں تو مائک استعمال نہ کیا جائے، اس سے ہنگامے ملک کے اندر ہوتے ہیں، شور ہوتے ہیں، شرابے اور خواہ فتنے، اور ہماری اذانوں کے اوپر حرف آتا ہے، اذانوں کے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم درخواست کریں گے آپ حضرات سے کہ یہ
पूरा इलाका जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है और दुनिया में भी जहाँ मेरी आवाज़ें सुन रहे हैं लोग, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खबरदार खबरदार, अगर आपने इस्लाम को रुसवा किया तो आपको कोई जिल्लत से नहीं बचा सकता। अल्लाह हमें और आपको इस्लाम की सही तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। एक आखिरी सवाल, जैसे कि मस्जिद के इमाम इमामती कर रहा है तो कई लोगों से वाबस्ता पड़ता है, तो उनमें से किसी से झगड़ा हो जाता है तो बातचीत बंद हो जाती है, कई किसी का 2 महीना साल भर या 6 महीना तक बातचीत नहीं होती है, तो क्या उनके पीछे नमाज होगी? जैसे इस्लाम में है कि 3 दिन से ज़्यादा बात करना मना है, जी जी, तो उनके पीछे नमाज होगी या उनके पीछे नमाज होगी ये अलग मसला है। ये भी पूछिए कि जिन्होंने बाइकाट किया हुआ है उनकी भी नमाज होगी कि नहीं होगी, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। बहुत सारे मियाँ बीवी बातचीत बंद कर देते हैं, 3 दिन नहीं, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। मियाँ बीवी में भी ये हो जाता है, वो कहता है हम ये बोले, वो कहती है ये बोले। ये हराम है, गुनाह पड़ता है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। दोनों में जो पहल करे वही बड़ा है। आप 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई को छोड़ना, ये हराम है इस्लाम के अंदर। अल्लाह तबारक तआला हर जुमेरात को, इस तरह की हदीस है कि हर जुमेरात को अल्लाह बंदों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करता है। तो कोई कहता है अल्लाह के अल्लाह वो फला 2 आदमी हैं जो आपस में बातचीत नहीं करते, अल्लाह फरमाता है अभी उनके गुनाहों को छोड़ दो, उनको उनके हालत पर, उनके गुनाह माफ़ नहीं होते, छोड़ दो उनके हालत पर। वो जब दोनों मिल जाएंगे तब उनके गुनाह माफ़। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा अजाब हो रहा है। आप नमाज की, हम नमाज के चक्कर में लगे। नमाज तो हो जाती है, कुल्ला बर्रे मुबाजिर, हर फासिक व फाजिर के पीछे नमाज हो जाती है, नो प्रॉब्लम, किसी पद मजहब के अलावा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ईमान जाने का मसला है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। तो नमाज हो जाती है, लेकिन इन दोनों के ऊपर गुनाह है। दोनों को चाहिए कि आपस में जब से मिलें सलाम दुआ करें, और कोई भाई अगर मिलाना चाहे तीसरा बन गए तो मिला दे, उसे नीड में सलाम हासिल होगा। काबिलियत और सलाहियत ना होते हुए मोटी रकम देकर नौकरी हासिल करना या मोटी रकम देकर नौकरी दिलाना हराम है या हलाल है? देखिए, इसको कहते हैं रिश्वत, इसको कहते हैं रिश्वत। ये माइक है, अच्छा, रिश्वत में और हक में फ़र्क है। अगर आप बासलाहियत हैं, सब कुछ है आपके पास, उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही और वो आदमी कह रहा है मुझे 10,000 दोगे या 1 लाख दोगे तो वो नौकरी आपको देंगे, वरना उस आदमी को दे देंगे जो हमें 20,000 दे रहा है या 2 लाख दे रहा है, जिसके पास कोई सलाहियत नहीं है और सर्टिफिकेट सलाहियत नहीं। तो ये आपका हक था, हालांकि वो आपके हक में भी नहीं है, वो उसी के पास है, लेकिन लिखा हुआ है कि अब बासलाहियत उस्ताद को या नौकरी करने वालों को ये नौकरी मिले, उसमें अगर आपने दे करके हासिल कर लिया तो वो रिश्वत तो नहीं है, क्योंकि वो आपका हक था और वो मारा जा रहा था, तो उसमें कोई कमाल। लेकिन जिसमें आपका हक नहीं है उसको रिश्वत दे करके हासिल, पैसे दे करके हासिल करना ये हराम है। ये माइक है, मैं इसका मालिक हूँ, और हमारे मोहतरम पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि ये माइक मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं लूंगा, और पुलिस ने कहा, मुझसे आगे कहा तुमको लेना है तो 10,000 दो, नहीं तो वो बंदा हमको 1 लाख दे रहा है इस माइक का, मैं उसे दे दूंगा। हालांकि ये मेरा अपना है, लेकिन उनको पसंद आ गया, वो जबरदस्ती कर रहे हैं और पुलिस को पैसे दे रहे हैं। तो जो वो पुलिस को दे रहे हैं 1 लाख या 10,000 या 50,000 इस माइक को हासिल करने के लिए, जो उनका नहीं है, ये रिश्वत है। और इसमें अल्लाह के नबी फरमाया राशि व ज़ुर्तकी खिलाफा फिन्नार, देने वाला भी और लेने वाला भी दोनों जहन्नम में। सुनिए, और दूसरा ये कि ये मेरा हक है लेकिन जा रहा है और वो कह रहा है मुझे 1 लाख रुपया दो तो मैं तुमको दे दूंगा, क्या करोगे? जो भाई 1 लाख रुपये, ये रिश्वत नहीं। अपना हक लेने के लिए ये करना, ये रिश्वत नहीं। बात समझ में आई? ये है रिश्वत में और इसमें फर्क। नंबर 2, भाई ने चलते चलते सवाल किया कि क्या उसके पीछे नमाज हो जाती है? नमाज सूद खाने वाले के भी पीछे हो जाती है, ज़िना करने वाले के भी पीछे हो जाती है, इवन शराब पीने वाले के भी पीछे हो जाती है। अब आप सोच रहे, नमाज नहीं होती तो किसी बिदअती और मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती।
चाहे वो अपने आप को अब्दुल्ला कहे, चाहे अपने आप को इमाम हरम, अगर वो मुशरिक और बिदअती है तो उसके पीछे नमाज बोलो, लेकिन अगर वो कोई भी हराम काम कर रहा है तो उसकी नमाज बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे हमारे और आपके हर दिल अजीज़, मारूफ व मशहूर खतीब फजीलतुल शेख। तो मर जाएगा। आप ये सोचिए कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बेगम, आपकी बीवी हसीन खूबसूरत जो आपके सहारे जी रही है, इनके सहारे जी रही है, आप सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर, या आप तंबाकू गुटखा जो आपके लिए हानिकारक है, बेशक हानिकारक है, उसमें दो राय है ही नहीं, आप ये खा पी करके जब कैंसर के मरीज हो जाएंगे और आप बिस्तर पे तड़पेंगे, तो ये नन्हा मुन्ना बच्चा आपको हसरत भरी नजरों से सिर्फ देखे, वो कुछ कर नहीं सकता। उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं है कि वो अपने पाप को के तरफ को, उसके पास ये भी ताकत नहीं है कि आप उस बीमारी को अपने अंदर डाल लें। लाख वो मोहब्बत करता है, लाख वो बीवी मोहब्बत करे, लाख वो चाहती है कि मेरा शौहर, मेरा भाई, उसका दर्द मैं ले लूं, लेकिन वो ले नहीं सकती, उसे आपको झेलना, उस बीमारी को आपको झेलना। बताएगा इन मासूम बच्चों पर आप कितना शुरू करें जिसका कोई फायदा नहीं, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, सेहत भी ज़ाया हो रही है, वक्त भी, और गुनाह के गुनाह भी मिल रहे हैं, अल्लाह के यहाँ भी आपकी पकड़ होगी। इस नाहिए से सोचो। और वक्त है अभी रमज़ान मुबारक सर पे है, इंशाअल्लाह अगर आज़म कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, तो इस दुनिया में कोई ऐब दुरुस्त करना मुहाल नहीं है, कोई ऐब मुहाल नहीं है। अल्लाह ने इस दिल को ऐसा बनाया है कि आप इसको जैसा जिस चीज़ का आदी करोगे वो उस चीज़ का आदी हो जाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इस नाहिए से कभी खाओ तो कैंसर को याद करके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों को देखो। ये बच्चा अगर मुझे कैंसर हो गया तो ये मेरे लिए क्या करे, मैं क्यों खा, बस यही मेरा पैगाम है। अल्लाह हमें और आपको हिदायत करे। हराम हराम कह करके कुछ नहीं होता, हराम है वो भी जानता है हराम, बस ये सोचिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार करें। और कोई सवाल? एक सवाल ये था कि हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह उर्फास कसीर तादाद में पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और इधर से कर्नाटका, बेंगलोर वगैरह बहुत सारी जगहों में तरावी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लिए, हमारे यहाँ का हाल ये है कि हर गांव में जो इमाम है, तो अक्सर गांव में जो सिर्फ इमाम या सिर्फ आलिम है वो कुरान सही से नहीं पढ़ते, और जो कुरान सही से पढ़ सकते हैं वो बाहर चले जाते हैं। इस सिलसिले में आप हमें क्या नसीहत फरमाएंगे कि हमारे इलाके में भी लोग कुरान को सही कुरान सुनने की आदत डालें और तजवीद के साथ जो पढ़ सकते हैं उनको इमाम बनाए? आपको अल्लाह बहुत अच्छा सवाल दिए। तो इसके जैसे इस दुनिया में हर डिफिकल्टी का, हर मुश्किल का हल है। हम वो अगर हल करना चाहें तो, अगर हम वो हल किसी मसले को करना चाहें तो इस दुनिया में उसका सलूशन मौजूद है। कोई भी हर मुश्किल ऐसी है जिसका सलूशन ना है। नंबर 1, सबसे पहला सवाल यहाँ ये करें कि हमारा ये बच्चा या हमारे महल्ले का या हमारे बस्ती का ये हाफिज या झारखंड का या बिहार का कोई मौलवी बाहर गया क्यों जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ के वहाँ क्यों जाता है, उसकी क्या वजह? जाहिर है आपको ये भी पता है कि किसी को अपने वतन से, अपनी ज़मीन से, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से किसी को भी नफरत नहीं है, सबको प्यार है, सब चाहता है, लेकिन ये जाता क्यों है? मैं समझता हूँ उसके 2 वजूहात हो सकते हैं, हो सकते नहीं बल्कि हैं। एक वजह तो ये कि गांव की मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम उसे इज्जत नहीं देते। और इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ और हमेशा कहा करता हूँ मेरे भाइयों, इंसान तो इंसान, एक जानवर भी, एक कुत्ता भी अपने इज्जत नफ्स को जानता है। अगर आप उसे एक डंडा मार देना या आप सिर्फ पत्थर उठाएं, वो देख के भागेगा, लेकिन थोड़ी दूर जाके अपना एहतजाज दर्ज कराएगा और वो भौंकेगा, वो आपको भौंकेगा। क्यों भौंकेगा मालूम?
वो आपको डांट रहा है, वो आपको डांट रहा है, आपको गिरा रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे पत्थर, वो अपनी शिकायत कर रहा है आपसे, मुझे क्यों मारना, फिर दौड़ो, फिर भागेगा, फिर भौंकेगा आगे जाकर। हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो एक हम तो इंसान, हम एक दूसरे की इज्जत करें। मैंने अभी दर्स में कहा उसका ये कि आप अपने उलमा की इज्जत करें, उनकी जूतियां सही करें, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी वजह यह है कि हर आदमी को उसकी जरूरियात जिंदगी मतलूब, जिंदगी की दो हालतें, एक जरूरियात जिंदगी है, एक ख्वाहिशात जिंदगी, जिसको कमालियात कहते हैं। कमालियात मतलब लग्जरी जिंदगी। कोई भी इंसान अगर सिर्फ लग्जरी भी ना मिले, जरूरियात जिंदगी पा जाए, तो वो कोई भी इंसान अपनी जमीन, अपनी जायदाद, माँ और बाप, बीवी बच्चों से दूर नहीं जाएगा। बल्कि जरूरियात जिंदगी अगर उसकी पूरी हो रही है, 2 वक्त की रोटी पा रहा है, दवा के लिए पैसे पा रहा है, इलाज के लिए सब कुछ मैसर है, इज्जत मैसर है, हसीन खूबसूरत बीवी है, सब कुछ है, गायब हो जाएगा वो बेंगलोर, गायब हो जाएगा वो हैदराबाद, गायब हो जाएगा कर्नाटका, गायब हो जाएगा केरला धक्के खाने के लिए बेचारा, गायब हो जाएगा अपने हाथ से खाना पका के, क्यों करेगा? इसका मकसद यह है कि हम उसे वेतन या तनख्वाह हम उसे बराबर नहीं दे रहे हैं। अगर वो बाहर जाकर के, यहाँ झारखंड में 6,000 पा रहा है, लेकिन वो बाहर जाकर के वो 20,000 25,000 पा रहा है, वही वक्त सर्व कर रहा है, तो वो सोचता है कुर्बानी दो अपने बीवी बच्चों की, चल करके वहाँ से 20,000 लाएंगे, 6,000 खत्म भी हो गए, तभी भी 14,000 हमारी जेब में, इसलिए वो जाता है। तो अगर आपको रोकना है मोहतरम, तो आप उनकी तनख्वाहों में इजाफे कीजिए। गाँव वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने किसी भी तरह से अपने इमाम और अपने मुअज्जिन या मस्जिद की खिदमत किसी भी तरह से करें, 20,000 25,000 30,000 उसे दें, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। आज एक मुर्गी खरीदने जाएँ तो 250-300 रुपये मिलते हैं, और 250-300 रुपये में एक मुर्गी मिलती है, वो उस समय की बकरे का गोश्त कैसे बेचारा वो खाएगा? अगर उसके बाल बच्चे मांग रहे हैं तो कैसे खाएगा? फलाने के बच्चे तो अच्छा पहन रहे, सब कुछ कर रहे हैं उसके बच्चे, तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हुफ़ाज़ की, अइम्मा की वो करें। दूसरी ये कि कुरान है बेहतरीन नहीं पढ़ पाते तो मौलवी साहब कि क्या बताएं उनको, पता नहीं कहाँ तरबियत हुई है बहरहाल। तो ये है दो सोल्यूशन है इसके जो मैंने बताया, इज्जत दें और सबसे दूसरी चीज़ है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं। शेख एक सवाल है छोटा सा कि हमारे इलाके में जहाँ जहाँ जलसे होते हैं ख़वातीन के लिए खुसूसी पर्दे का एहतमाम होता है, लेकिन ईदैन में इसी तरीके से जामा मस्जिद में खुतबा इजमा सुनाने के लिए इस तरफ तवज्जो नहीं है, और वहाँ पर इनकी तरबियत या दीनी बातें सुनने का कोई मौका नहीं है। तो इस पर आपकी क्या रहनुमाई है? इसकी रहनुमाई यह है कि ये बहुत बड़ी गफलत की बात है, ये बहुत बड़ी शैतानी साजिश का नतीजा और बहुत बड़ी, यानी ये समझिए कि बेदिमागी की बात है कि आज आपसे मुराद आप नहीं, मतलब आम मुसलमान आज ये तमाम से बात सोच रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, जिसे 1400 बरस पहले नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ला तमनऊ अमा निसाइल मसाजिद, मस्जिदों से अल्लाह की बांदियों को आने से मत रोको। मतलब क्या था? यानी तुम अपनी मस्जिदों में ऐसा इंतजाम रखो कि जहाँ अल्लाह की बंदियाँ आके नमाज पंच वक्ता नमाज पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें, उन्हें मस्जिद में आने से मत रोको, पढ़ें, उसका इंतजाम, उनका टॉयलेट, उनका हमाम, उनका वाशरूम, उनके नमाज की जगह बाकायदे सेफ करो, उनको भी बनाओ। और इसी तरह ईदैन की तो नमाज ज़रूरी है। बहुत सारे आप हमने झारखंड में भी और बिहार में, मैं कई हफ्ते से यहाँ सुन रहा हूँ, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। कहीं कहते हैं कि औरतें खास मस्जिद में जाती हैं और मर्द ईदगाह जाते हैं। औरतों के लिए वो खास मौलवी साहब आते हैं, वो मस्जिद में उनको ईद की नमाज पढ़ाते हैं, नमाज बकरीद ईद की। मैंने कहा ये भी हराम है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बिदअत है। कौन से मौलवी साहब ने ये फतवा दिया हमें बताया जाए, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ यह है कि औरतों को ईदगाह ले जाओ। किसी ने कहा अल्लाह के नबी वो मंथली किसी परेशानी में है, उसके ऊपर नमाज फर्ज है, आपने कहा उसे भी ले जाओ। किसी ने कहा अल्लाह के नबी दुपट्टा नहीं है, सर पे पर्दा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा उसे भी ले जाओ। कहो कि पड़ोसी से उधार दे ले या मांग ले, दुपट्टा अपने सहेली से मांग करके लेके जाओ ईदगाह। जो नापाक हैं वो ईदगाह के बाहर बैठी रहेंगी, लेकिन मुसलमानों की दुआओं में वो शरीक होंगी और दीगर औरतें नमाज पढ़ेंगी। तो ये अल्लाह के नबी का हुक्म आज तक मक्का मदीना हरमैन पूरी दुनिया में राइज होता है। पता नहीं कैसे हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें हो गई कि साहब आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए, आपने तनाते लगा दी हैं, शामियाने लगा दिए हैं, और ईद बकरीद के लिए आपने अपनी माँ बहनों बेटियों के लिए अंदर बंद कर रखा है। ये गलत बात है,
یہ غلط بات ہے، اس کو جاری کرو اور ذمہ داران قوم، ذمہ داران بستی، ذمہ دار علماء، اور چاہے کوئی چودھری ہوں، مکھیا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو قبر میں آپ کو حساب دینا پڑا، قبر ہی سے آپ کے اوپر عذاب ہو جائے گا، پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کیا، اور مارے جاؤ گے پھر مکھیا بنی ایم ایل ڈی اور ایم پی منسٹری کوئی کام نہیں آئیں گی، یاد ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، جیسے ہمارے ادھر معاشرے میں دوسری نکاح کو ماں اور بہنیں بہت غلط نگاہ سے دیکھتی ہے، جبکہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے 2 نکاح سے ہی شروع کیا ہے، اور 4 تک جانے کے بعد یہ بتایا کہ اگر پھوک ہو تو ایک ہی کافی ہو۔ سوال نمبر 1، اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ پہلی بیوی مان کے چلیے 15 سال سے ان سے 4-5 بچے ہیں، تو دوسری شادی کرنے کے لیے اس کا شوہر کیا میراث کا تقسیم اس کے نام پہ کر سکتا ہے؟ پتا چلا کہ جیسے 10 لاکھ کی اس کے پاس بجٹ ہے تو 6 لاکھ پہلے والی کو دے کر کے اور باقی جو 4 لاکھ ہے اس کو پھر دوسرے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ یا پھر ایسا ہو کہ پہلے والی کو سارا سمپتی دے دے اور بعد والی کو پھر بال بچہ ہو تو بعد میں پھر اس کا پکڑ ہو؟ تو اس میں قرآن و حدیث کے مسئلے بتائیں۔ ایک تو سوال اچھا ہے، لیکن سوال میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس لفظ کا میں قائل نہیں ہوں، وہاں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے کہہ لیں، مثلا کسی نے آپ کے سامنے ایک گلاس پیش کیا تو اس کے اور اس میں آدھا گلاس پانی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو اس کو کہنے کے 2 طریقے، اسے کہنے کے 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ گلاس، یہ آدھا گلاس، یہ کیا ہے، آدھا گلاس پانی، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدھا خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا پانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدھا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ یہ آدھا خالی ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں فرق؟ جب آپ نے یہ کہا کہ آدھا خالی ہے تو اس میں ناشکری کے کچھ عنصر موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے کہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو اس میں شکر کا ہے۔ آپ نے کہا مولوی صاحب، آپ نے کہا میں پہلی بیوی دوسری بیوی، پہلی بیوی دوسری بیوی، دوسری بیوی سے میں اگر اسلام میں کیا رویہ، دوسری بیوی، تو یہ دوسری بیوی نہ کہیں، دوسری بیوی نہ کہیں، دوسری بیوی میں ایک خطرہ ہے جو ہمیشہ عورت کے انڈیکیٹر کو انڈیکٹ کرتا ہے کہ یہ دوسری بیوی کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اچھی نہیں ہوں، ایک دوسری شادی کریں گے، دوسری شادی یا دوسری بیوی کا نام نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں میں ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور بیوی لانا چاہتا ہوں، دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ یہ کہیں میں ایک اور بیوی لانا چاہتا ہوں تو وہ کہیں ہاں، مطلب یعنی ہماری کرسی محفوظ ہے، ہمارا آنگن محفوظ ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، یہ ایک اور لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے کوئی بات نہیں، لے آؤ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ میں کتنا زور ہے، کتنا پاور ہے آپ میں، یہ جو اچھل کود رہے ہو نا، یہ اسے پتا ہے، لے آؤ کوئی بات نہیں، میں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم لاؤ، سمجھ میں آتا ہے؟ تو تھوڑا سا جملہ آپ بدل دیں کہ دوسری کا لفظ آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ میں دوسری کروں گا۔ آپ میں بیگم میں ایک اور پھول لانا چاہ رہا ہوں، میں ایک آپ جیسے پھول ہیں، خوشبودار گلاب ہیں، میں ایک چمیلی کی میری خواہش ہے، مجھے سوسن کی ہے مجھے، اور جو پھولوں کے نام ہیں ہے نا، موگرے کے پھول چاہیے، اس کے چاہیے ہر چیز، تو اس انداز سے آپ کریں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جائز ہے اسلام میں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کشادہ کریں، اور بہت ساری ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور جو مطلقہ ہیں، جو ان کے شوہر مر چکے ہیں، جوان ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی مطلقہ اور طلاق شدہ عورتیں، بیوہ عورتوں کو سے ہم اپنے گھروں کو آباد کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو بھی عزت دیں اور خود بھی عزت حاصل کریں، اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس طرح سے اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں، سمجھتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری ایک اور سوچنے کے لیے یہ اس کے لیے اپنی جیب کو ذرا موٹی کرنا پڑے گا، سمجھیں؟ جیب موٹی کریں،
یہ نہیں کہ اسی میں سے کٹ پٹ کر کے اپنے مال میں سے آدھا گھر اس کو دیا 8 لاکھ اس کو دے دیا، باقی کیا کرو گے؟ باقی جو جب ملے گا تب تو دوسری کیوں آئے گی تھی؟ پھٹو فقیر کے اوپر آئے گی، ہم کیوں جائیں گے؟ ہم کو کیا چٹنی روٹی کھانا ہے؟ پہلے کو تو تم گوشت روٹی کھلا رہے ہو، ہم کو چٹنی میں ہم نے کرنا نہیں ہے تم سے چاہتے۔ پہلے اپنے اندر وہ پاور رکھو، جسمانی بھی اور جیب کی بھی پاور، دونوں پاور سے دوسری تیسری چوتھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں آتی ہیں جو عربوں کو تم دیکھتے ہو، ایسے نہیں، ان کی لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، چاروں بیویاں جب بیٹھتی ہیں تو ایک شوہر والی بیویاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر فخر کرتی ہیں چاروں، یہ میرا مرد ہے، یہ دیکھو ہم چاروں ایک بہترین امریکن جیلسی میں بیٹھ کر کے بہترین کنڈیشن میں جا رہے ہیں، تب وہ آتی ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مصطفیٰ کمال تو ماشاءاللہ جوان ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے اس دنیا کے اندر برکت ہی برکت عطا فرمائے، ہے نہیں؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ شیخ ایک پرچی آئی ہے، پرچی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جو نماز روزے کا پابند ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، مگر کاروبار چلانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو کیا اس کی وہ کمائی حلال ہوگی؟ اگر جھوٹ بول کر کے وہ کماتا ہے تو حرام ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، سچ بولنی، الصدق ینجی، صداقت سچائی میں نجات ہے، چاہے بھلے آپ کا بظاہر خسارہ لگ رہا ہے کہ اس میں میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے 10,000 فائدہ ہوگا، لیکن اگر میں سچ بتا دیا تو اس میں 10,000 کا نقصان ہوگا، ہو جانتے 10,000۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، جو 10,000 آپ پاؤ گے نا جھوٹ بول کر، اللہ کی قسم وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ دنیا میں یہ کہ وہ 10,000 کا خسارہ ہوگا، کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کہیں بیوی کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کہیں بچہ کہیں آ گیا، 10 نہیں اس کے بدلے 20,000 ڈاکٹر نے اینٹ لے گا آپ کی جیسے، نہ خدا نہیں ملا نہ مثال کرم نہ ادھر کے لگے رہے۔ لیکن اگر آپ نے 10,000 بچا دیا، جو چھوڑ دیا اور کہا نہیں مجھے سچ ہے یہ ایسا ہے، اس کی پرواہ نہیں، اس 10,000 میں آپ اتنی برکت اللہ دے گا کہ 10 لاکھ کی برکت اللہ اس میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ یہ عورتوں کی طرف سے آیا ہے، کیا گائے کا عقیقہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، گائے بیل جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، ہر ایک کا نر مادہ جائز ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا حمل گرا لیتی ہے تو وہ عورت جہنمی ہے، اور اس کے بعد اگر اپنے سے حمل اور اس کے بعد اگر اپنے سے حمل گر جاتا ہے تو کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ دیکھیں، اگر کوئی عورت اپنے حمل کو گروا دیتی ہے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے جہنم کو حرام کام کری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اس نے یہ خون مارا ہے، اگر بغیر کسی عذر اور سبب کے اگر جان والے بچے کو گرا دیا ہے، اگر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے گا تو مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا، تو کوئی مومن ڈاکٹر تو کوئی بات نہیں آپ وہ گروا دیں، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے مستی میں حمل گروا دیا ایسے تو یقیناً وہ جہنم تو میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ معافی مانگیں، اللہ معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن جہنم میں نہیں جانتا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی اگر اپنے سے حمل گر گیا تو عورت جنت میں جائے گی، اس کا بھی کہیں ایسا ثبوت تو نہیں۔ کیا کوئی عورت نائٹی پہن سکتی ہے یا اس میں کوئی برائی ہے؟ گھر ہے، گھر کے اندر نائٹی پہنے، آپ شلوار پہنے، خرید لیں، جو چاہے پہنے، جو آپ کے شوہر کی خواہش ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ یہ تمام سب پہنیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ، اس سوال نے مجھے ایک واقعہ یاد دلایا عجیب و غریب۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہماری کیا کہتے ہیں بہن نے، محترمہ نے کیوں یہ سوال کیا ہے۔ یہیں پہ میں نے سنا ہے، کسی نے مجھے گاڑی میں یہ سوال کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نائٹی ہے، پہننے میں کیا ہے، عورت ہے گھر میں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں شیخ، یہاں تبلیغی جماعت والی عورتیں پھرتی ہیں، وہ کہتی ہیں نائٹی حرام ہے، یا مرد جو پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لنگی پہننا حرام ہے، یا نائٹی میں نہیں، سوری لنگی نہیں، عورت کو نائٹی پہننا حرام ہے۔ تو پوچھا گیا کیوں؟ تو کہہ لگے کہ نائٹی کے نیچے کچھ نہیں رہتا ہے، عورت کا پورا جسم نائٹی سے خالی رہتا ہے، کپڑے وپڑے سے، تو زمین اس کو دیکھتی ہے،
तो इस तरह से वो हराम। हमने कहा औज़ु बिल्लाह, ये बड़े बड़े मुफ्ती ऐसे पैदा होंगे तो फिर दुनिया कहाँ है भैया, हैं? सोचिए। तो आप लोग लुंगी पहन के एयर कंडीशन लुंगी पहन के घूमते हैं, ये आपके लिए हराम नहीं है? अस्तग़फिरुल्लाह, ये सब जहालत वाली बातें। और ऐसे ऐसे फतवे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये तबलीगियों के फतवे, तबलीगी जमात वाले ऐसी उल्टी गंगा बात है, इनसे दूर रहिए। ये गुमराह और सूफी मनुष्य लोग हैं, ये मस्जिदों में आए तो कोई मुश्किल नहीं, इनको बिठाओ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे उलमा और जैसे हमारे उलमा, इनको बुलाओ, उनसे कहो कि इनको अकीदा बताओ, उनको दीन बताओ, उनको प्रिपेड करके उनको ऐसा प्रिपेड बेहतरीन चार्ज करो कि आइंदा के लिए वो जो भागे यहाँ से तो तुम्हें कहने की ज़रूरत ना पड़े कि यहाँ मत आओ। वो कभी आप मतलब पलट के भी नहीं देखेगा शैतान, क्योंकि उसे तौहीद की बात मालूम हो, तो अकीदे की बात सब कुछ कहेंगे। तो बड़े बड़े मौलाना हैं, समझ रहे हैं क्या? मैं नापाक की हालत में जलालैन और हदीस, हाँ आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बस ये है कि कुरान की आयतों को न छुएं, अलबत्ता ऐसे ही आप जलान पढ़ें सुनें, कोई जी। क्या शैतान को गाली नहीं, गाली नहीं देना चाहिए शैतान को, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, भले वो शैतान ही क्यों ना, समझ रहे, नहीं गाली देना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसहबिहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिरी सवाल था कि रमज़ान में क्या हाफिज से पूरा कुरान सुन के तरावी में पूरा कुरान पढ़ना ज़रूरी है और फ़र्ज है? ना, ये किसने कह दिया? आप तरावी पढ़ें, समझ रहे हैं, पूरा कुरान सुनना ये फ़र्ज और वाजिब, ये सुन्नत नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप कुरान को रमज़ान में ख़त्म करते थे, बल्कि जब आखिरी साल था अल्लाह के नबी का ज़िंदगी का, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील आए और मुझे 2 दफ़ा कुरान तौर करवाया, मतलब 2 दफ़ा पढ़ाया कुरान को। तो आप भी पढ़ें, अपने हिसाब से पढ़ें, सिर्फ तरावी के ऊपर क्यों निर्भर करें। आप एक दफ़ा हर 10 दिन के ऊपर, हर हफ्ते में एक कुरान ख़त्म करें, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़त्म करें, अजर है, सवाब है। आप खुद से पढ़ें, इमाम साहब के पीछे जो अगर वो पूरा कुरान सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सुनते हैं, अगर नहीं कोई है नहीं है तो ये फ़र्ज या वाजिब ऐसा नहीं है कि आप नहीं सुनेंगे तो आप गुनहगार होंगे, आपके रोज़ों में कमी आएगी, आप। लेकिन सही बात है, पूरा कुरान सुनोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नहीं सुनोगे पूरा कुरान तो तभी भी आपकी नमाज मुकम्मल है और इंशाअल्लाह उसका अजर, उसका सवाब आपको मिलेगा। ये कोई फ़र्ज, ये कोई वाजिब या कोई सुन्नत नहीं। इसी तरह से एक और बात आइए दिमाग में कि चलो ठीक है, अगर अच्छे कोई हाफिज आपके मस्जिद में नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रखी, हाफिज जी को बुलाओ, हाफिज जी को बुलाओ, बस वो बगैर देखे पढ़ाए, ये भी सही नहीं है। अगर मिलता है तो ठीक है, हाफिज इसलिए नहीं बनता कि वो तरावी पढ़ाए, तरावी तक रात आई तो वही बात हो गई कि मौलवियों वाली मुखर्रिसीन की हालत यही होती है। मुखर्रिस जैसे हम लोग होते हैं तो उनके लिए शेर है कि रात आई तो चिरागों की बड़ी तौकीर थी। मौलाना रात को आते ना तकरीर करने, और बड़ी इज्जत हो, बड़ी आओ भगत हो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो रात आई तो चिरागों की बड़ी तौकीर थी और दिन निकला तो कोई पूछने वाला नहीं होता। तकरीर खत्म होने के बाद कि मौलाना गए किधर। तो ऐसा ना करो भैया। तो रमज़ान आए तो हाफिज जी लोगों को दूध पिलाओ, बादाम खिलाओ, पिस्ता खिलाओ, खूब इनकी आओ भगत करो। रमज़ान गुजरे तो हाफिज जी कहाँ गए पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके इमाम साहब मस्जिद के अंदर रहते हैं, उनका ज़्यादा हक है कि वो कुरान सुनाएं, और उसके लिए आप एक स्टैंड बनाओ इतना बड़ा, और कुरान हाथ में लेकर के इमाम साहब 2 सफ़े 4 सफ़े पूरा कुरान इस तरह से अपने इमाम के पीछे सुनो। आप 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, पूरी मस्जिद वो आपके ईमान पे, अपने गाँव वालों के ईमान पे। तीसरी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इस इलाके में कही है कि रमज़ान जब आता है तो शैतान हमारे बाद हजरात को जगा देता है कि अब चलो सहरी जगाओ, सहरी के लिए लोग स्पीकर खोलो, ये करो वो करो। और 2 ही बजे से ये हमारे मौज़िन और इमाम हजरात जो है चिल्लाना शुरू करते हैं, मेरी माँ बहनों उठो, सहरी का टाइम हो गया है, सहरी बनाओ, सहरी बनाओ। अब सहरी में 1 घंटा बाकी रह गया, सहरी में 5 मिनट बाकी रह गया, सहरी में 2 मिनट बाकी रह गया, सहरी में 3 सेकंड बाकी रह गया। ऐसे मौलवियों के मुँह के ऊपर टेप लगाओ और मना करो। अगर मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनको मना करें, आप कहें कि आइंदा माइक नहीं खोलना, चुपचाप रहो। सबके घरों में अपने अपने मोबाइल से, जो जागेगा वो खाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, है कि नहीं?
سب کے پاس ہے الحمدللہ، کوئی جگانے وانے کی ضرورت نہیں. فجر کی اذان کے وقت اذان دے دو، دیٹس آل، ختم. اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو جگانی ہے تو آپ صرف رمضان ہی میں نہیں، جیسے حرم میں ہمیشہ وہ اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان ہوتی ہے، آپ بھی اپنے یہاں تہجد کی اذان دو، بس تہجد کی اذان دو، خلاص. اس کے بعد جس کو جاگنا ہو نہیں تو مائک استعمال نہ کیا جائے. اس سے ہنگامے ملک کے اندر ہوتے ہیں، شور ہوتے ہیں، شرابے اور خواہ فتنے. اور ہماری اذانوں کے اوپر حرف آتا ہے، اذانوں کے دشمن پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ ہم درخواست کریں گے آپ حضرات سے کہ یہ پورا علاقہ جہاں تک میری آواز جاتی ہے اور دنیا میں بھی جہاں میری آوازیں سن رہے ہیں لوگ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ خبردار اگر آپ نے اسلام کو رسوا کیا تو آپ کو کوئی ذلت سے نہیں بچا سکتا. اللہ ہمیں اور آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ایک آخری سوال، جیسے کہ مسجد کے امام امامتی کر رہا ہے تو کئی لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے، تو ان میں سے کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو بات چیت بند ہو جاتی ہے، کہ کسی کا 2 مہینہ سال بھر یا 6 مہینہ تک بات چیت نہیں ہوتی ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ جیسے اسلام میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات کرنا منع ہے، جی جی، تو ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ ان کے پیچھے نماز ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے. یہ بھی پوچھئے کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان کی بھی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. بہت سارے میاں بیوی بات چیت بند کر دیتے ہیں، 3 دن نہیں، کبھی کبھی 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. میاں بیوی میں بھی یہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہم یہ بولے، وہ کہتی ہے یہ بولے. یہ حرام ہے، گناہ پڑتا ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے. دونوں میں جو پہل کرے وہی بڑا ہے. آپ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جمعرات کو، اس طرح کی حدیث ہے کہ ہر جمعرات کو اللہ بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو کوئی کہتا ہے اللہ وہ فلاں 2 آدمی ہیں جو آپس میں بات چیت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ابھی ان کے گناہوں کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حالت پر، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، چھوڑ دو ان کے حالت پر. وہ جب دونوں مل جائیں گے تب ان کے گناہ معاف. اللہ اکبر. اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے آپ نماز کی، ہم نماز کے چکر میں لگے. نماز تو ہو جاتی ہے، کل برن و فاجر، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، نو پرابلم، کسی بد مذہب کے علاوہ، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہاں ایمان جانے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کے اوپر گناہ ہے. دونوں کو چاہیے کہ آپس میں جلد سے ملیں، سلام دعا کریں، اور کوئی بھائی اگر ملانا چاہے تیسرا بن کے تو ملا دے، اسے بھی جو ثواب حاصل ہوگا. قابلیت اور صلاحیت نہ ہوتے ہوئے موٹی رقم دے کر نوکری حاصل کرنا یا موٹی رقم دے کر نوکری دلانا حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں رشوت. اس کو کہتے ہیں رشوت. یہ مائک ہے. اچھا، رشوت میں اور حق میں فرق ہے. اگر آپ باصلاحیت ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی اور وہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے 10,000 دو گے یا 1 لاکھ دو گے تو وہ نوکری آپ کو دیں گے، ورنہ اس آدمی کو دے دیں گے جو ہمیں 20,000 دے رہا ہے یا 2 لاکھ دے رہا ہے، جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے اور سرٹیفکیٹ صلاحیت نہیں. تو یہ آپ کا حق تھا، حالانکہ وہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ اسی کے پاس ہے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ یہ باصلاحیت استاد کو یا نوکری کرنے والوں کو یہ نوکری ملے. اس میں اگر آپ نے دے کر کے حاصل کر لیا تو وہ رشوت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا حق تھا اور وہ مارا جا رہا تھا، تو اس میں کوئی قرار. لیکن جس میں آپ کا حق نہیں ہے اس کو رشوت دے کر کے حاصل، پیسے دے کر کے حاصل کرنا یہ حرام ہے. یہ مائک ہے، میں اس کا مالک ہوں، اور ہمارے محترم پولیس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مائک مجھے پسند ہے، مجھے چاہیے. میں نے کہا میں نہیں دوں گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لوں گا، اور پولیس نے کہا مجھ سے آگے کہا تم کو لینا ہے تو 10,000 دو، نہیں تو وہ بندہ ہم کو 1 لاکھ دے رہا ہے، اس مائک کا میں اسے دے دوں گا. حالانکہ یہ میرا اپنا ہے، لیکن ان کو پسند آ گیا، وہ زبردستی کر رہے ہیں اور پولیس کو پیسے دے رہے ہیں. تو جو وہ پولیس کو دے رہے ہیں 1 لاکھ یا 10,000 یا 50,000 اس مائک کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کا نہیں ہے، یہ رشوت ہے. اور اس میں اللہ کے نبی فرمایا راشی و مرتشی کلاہما فی النار، دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں جہنم میں. سنیے،
اور دوسرا یہ کہ یہ میرا حق ہے لیکن جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا مجھے 1 لاکھ روپیہ دو تو میں تم کو دے دوں گا، کیا کرو گے؟ جو بھائی 1 لاکھ روپیہ، یہ رشوت نہیں، اپنا حق لینے کے لیے یہ کرنا، یہ رشوت نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے رشوت میں اور اس میں فرق۔ نمبر 2، بھائی نے چلتے چلتے سوال کیا کہ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز سود کھانے والے کے بھی پیچھے ہو جاتی ہے، زنا کرنے والے کے بھی پیچھے ہو جاتی ہے، ایون شراب پینے والے کے بھی پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ لیں نماز نہیں ہوتی تو کسی بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہے، چاہے اپنے آپ کو امام حرم، اگر وہ مشرک اور بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز بولو، لیکن اگر وہ کوئی بھی حرام کام کر رہا ہے تو پیچھے نماز بولو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز، معروف و مشہور خطیب فضیلت الشیخ